السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ آج ہم حج کی اہمیت، فضیلت اور اس کے طریقے کو تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں نے آپ کے سامنے اسی سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت 197 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو آج ہم حج کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ حج اسلام کی جو بنیادی 5 رکن ہیں ان میں سے ایک بنیادی اور اہم رکن ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید یعنی کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 حج کرنا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حج اسلام کا اہم ترین اور بنیادی رکن ہے، اور یہ مالی اور بدنی دونوں اس میں عبادتیں شامل ہیں۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ پہلا حج 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ادا کیا گیا، اور اسی میں کافروں سے برات کا اعلان بھی کر دیا گیا، جس کا ذکر سورہ توبہ میں آتا ہے۔ اور سورہ توبہ جب نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق حج کے لیے جا چکے تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا اور یہ اعلان کروایا، کیونکہ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ اہم معاملات خاندان کے کسی آدمی کے ذریعے ہی اعلان کروایا جاتا تھا یا بتائے جاتے تھے۔ پھر 10 ہجری کا حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہوا، جو کہ 1,40,000 صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ ادا کیا، اور جس کو کہ ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، یا سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، یا اور کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور دوسری حدیث ہے جس کے راوی بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کب اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حج کیونکہ بنیادی فرائض میں سے ہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہروں میں بھیجوں، اور وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں نے حج کی طاقت رکھنے کے بعد حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔
اسے سعید نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. یعنی وہ ٹیکس جو کہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے وہ ان کے اوپر نافذ کر دیا جائے، یا وہ ٹیکس ان سے لیا جائے، کیونکہ وہ پھر مسلمان نہیں ہیں جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جو حج کی استطاعت رکھے اور اس کے بعد بھی حج نہیں کرتے تو وہ یہودی ہو کر مریں یا نصرانی ہو کر. اسے سعید نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. اب تھوڑا حج کی شرائط دیکھتے ہیں کہ حج کس پر فرض ہے. نمبر 1، مسلمان پر، مرد عورت یعنی جو بھی مسلمان ہے کافر پر حج فرض نہیں ہے. نمبر 2، مالدار پر یعنی صاحب استطاعت ہو اس پر حج فرض ہے، غریب مسکین پر نہیں. نمبر 3، آزاد ہو یعنی غلام پر حج فرض نہیں ہے، اور غلام اگر کرے گا حج تو وہ پھر آزاد ہونے کے بعد اگر اس کو استطاعت ہے تو وہ پھر دوبارہ سے حج کرے گا. نمبر 4، عاقل ہو یعنی مجنون دیوانے پاگل پر حج فرض نہیں ہے. نمبر 5، بالغ، بچوں پر حج فرض نہیں، اور جو بچے چھوٹی عمر میں حج کر لیتے ہیں وہ جب بالغ ہوں تو استطاعت ہو ان کو تو پھر وہ دوبارہ سے حج کریں. نمبر 6، صحت مند ہو یعنی بیمار پر حج فرض نہیں ہے. نمبر 7، راستہ پرامن ہو، بدامنی کے حالات نہ ہوں. نمبر 8، حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی اگر حکومت منع کر رہی ہے تو چھپ چھپا کے حج کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. اور عورت کے لیے 2 اور مزید شرائط ہیں. جو نمبر 9 ہوگی شرط وہ کیا ہے، عورت کے لیے محرم اس کا ساتھ ہو، اور کسی کو غیر محرم کو محرم بنا کر حج کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. یعنی اس کا باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، ماموں یا چچا اس کے ساتھ ہو تو وہ محرم ہیں، ان کے ساتھ حج کر سکتی ہے. اور نمبر 10، حالت عدت میں نہ ہو. 4 مہینے 10 دن عدت بتائی گئی ہے، اگر اس سے 1 دن بھی کم ہوگا تو وہ عورت حج کے لیے نہیں جا سکتی. حج کے ارکان 4 ہیں. نمبر 1، احرام کا میقات سے باندھنا. نمبر 2، وقوف عرفہ کرنا یعنی وہاں پر ٹھہرنا عرفہ میں. نمبر 3، طواف زیارہ، اور اس کو افادہ بھی کہا جاتا ہے اور حج کا طواف بھی کہا جاتا ہے. نمبر 4، سعی کرنا. ان میں سے اگر کوئی رکن بھی چھوٹ گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا اور اس کو حج پھر دوبارہ لوٹانا پڑے گا یا دوبارہ کرنا پڑے گا. محرم جو ہے وہ کیا پہنے، یعنی حج کرنے جو جا رہا ہے احرام باندھتا ہے وہ محرم کیا لباس پہنے گا. تو غسل کر کے احرام باندھنا سنت ہے، اور یہ ترمذی اور بہقی کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر کسی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو ابھی کوئی حرج نہیں ہے. غسل یا وضو کر کے احرام کی نیت کرنے سے پہلے مردوں کا خوشبو لگانا جائز ہے، چاہے اس کا اثر بعد میں بھی دیر تک ہی کیوں نہ رہے. بخاری اور مسلم کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کیا پہنے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ قمیص پہنے، نہ امامہ، نہ ٹوپی، اور نہ امامہ ورس اور زعفران لگا ہوا ہو، یعنی کپڑوں پر بھی رنگ اور خوشبو نہ لگی ہوئی ہو. چپل نہ ہو تو موزوں کو ٹخنوں سے کاٹ کر پہن لے. یعنی مرد 2 سفید چادریں پہنیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ معمول کا اپنا لباس ہے صاف ستھرا موٹا وہ پہنیں گی بطور احرام کے. عورت کا کوئی احرام نہیں ہے، اور احرام کے لیے کوئی مخصوص نماز بھی نہیں ہے. فرض، اشراق، ضحیٰ یعنی چاشت، یا تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کی رکھتے 2 رکعت پڑھ لیں تو وہی کافی ہے. کوئی خاص نماز نہیں ہے، الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حالت احرام کے ممنوعات کیا ہیں، یعنی جو منع کی گئی ہیں چیزیں وہ کون کون سی ہیں. نمبر 1، بال کاٹنا، نکالنا یا منڈوانا، یہ منع ہے. نمبر 2، ناخن کاٹنا. نمبر 3، خوشبو لگانا. نمبر 4، خشکی کے جانور کا شکار کرنا یا شکار کرنے میں کسی کی مدد کرنا، یہ بھی منع ہے. نمبر 5، نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام بھیجنا یا پھر کسی اور کا کروانا بھی منع ہے. نمبر 6، بیوی سے تعلق قائم کرنا. نمبر 7، جنسی افعال، بیہودہ گفتگو، لڑائی جھگڑا یا نافرمانی کے کام کرنا، یہ بھی سب منع ہیں. نمبر 8، مردوں کا سلا ہوا کپڑا پہننا. نمبر 9، مرد پگڑی، ٹوپی یا کپڑا وغیرہ
اس سے سروں کو ڈھانکیں، یہ بھی منع ہے۔ نمبر 10، موزے اور جرابیں یا ایسا جوتا پہننا جو ٹخنوں کو کور کرتا ہو، یہ بھی منع ہے۔ اور عورت کے لیے غیر محرموں کی موجودگی میں چہرہ چھپانا جائز ہے، چاہے کپڑا منہ پر بھی لگے، اور جب مرد ہٹ جائیں تو پھر وہ اپنے چہرے پر یعنی پردہ یا کپڑا ڈال لے، اور وہ چہرے پر بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 12، عورت کے لیے دستانے پہننا، یہ بھی منع ہے۔ اگر کسی سے جان بوجھ کر یہ غلطی یا غلطی سے ان میں سے کوئی بھی عمل ہو جائے تو ایک جانور کی قربانی کرے۔ اب حج کی اقسام دیکھتے ہیں۔ حج کی 3 اقسام ہیں، حج تمتع اور حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، اس میں قربانی بھی ہے اور عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ کر کے احرام اتار دیا جاتا ہے اور پھر 8 تاریخ سے پھر احرام باندھا جاتا ہے۔ اور حج قران کے معنی ہوتے ہیں 2 چیزوں کو ملانا، جمع کرنا، اس میں قربانی بھی ہے اور حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ اور حج افراد فرد تنہا اور فرد سے ہے، یعنی اس میں قربانی نہیں ہوتی ہے اور صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور یہ لوکل لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو حج تمتع ہی زیادہ سب لوگ کرتے ہیں، اس کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ قیامت تک کے لیے حج میں داخل کر دیا گیا ہے۔ عرب لوگ جو تھے وہ ایک ساتھ حج اور عمرے کے سفر کو برا سمجھتے تھے اور وہ ایک ساتھ نہیں کرتے تھے، یعنی الگ الگ، عمرے کے لیے الگ سے اور حج کے لیے الگ سے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ ایک خوشخبری بھی دی گئی اور بتایا گیا کہ وہ عمرہ جو ہے قیامت تک کے لیے حج میں داخل کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں نمبر 1، میقات سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آنا اور عمرہ کر کے احرام اتار دینا۔ تمتع میں عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں ہوتے ہیں۔ ایام حج یہ ہیں 8، 9، 10، 11، 12 اور 13۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے اور اس میں اپنے اونٹوں کو وہ پانی پلا کر تیار کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو ترویہ کہتے تھے۔ 8 ذی الحجہ کو یعنی یوم ترویہ کے دن اپنی رہائش گاہ سے ہی غسل کر کے خوشبو لگا کر لبیک حجن کہہ کر بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر قسم کی تعریف یعنی تمام نعمتیں، ساری بادشاہت تیرے ہی لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج کا احرام باندھیں اور منا کو روانہ ہو جائیں اور نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر اگلے دن کی فجر وہیں پر پڑھنی ہے۔ یہاں پر قصر نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے اور بلند آواز سے بکثرت تلبیہ پڑھتے رہنا ہے اور خواتین کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس کو سورج نکلنے کے بعد منا سے میدان عرفات روانہ ہونا ہے۔ ممکن ہو تو منا سے پہلے والی وادی نمرہ میں جائیں اور زوال آفتاب تک وہیں پر رہیں، وہیں مسجد نمرہ میں خطبہ سنیں اور نماز ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں قصر، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ میں ظہر کے وقت میں جمع اور تقدیم سے پڑھنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے درمیان میں وقوف فرمایا اور اس کے اوپر نہیں چڑھے اور فرمایا کہ میں نے یہاں وقوف کیا ہے، البتہ سارا میدان عرفات ہی جائے وقوف ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہاں پر قبلہ رخ ہو کر دعائیں کثرت سے کرنی ہیں تمام دن۔ حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ جائز نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ البتہ 9 ذی الحجہ کا روزہ عام مسلمانوں کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ میدان عرفات میں یہ دن ذکر اور دعائیں کرنے میں گزارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے لیے دونوں ہاتھوں کو سینے تک اٹھایا تھا، یعنی ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعائیں فرمائی تھیں، یہ مسند احمد کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔
کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی دیتے ہوں۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ مسند احمد کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ایک دعا کو جو یوم عرفہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا اور اس کو انبیاء کرام کی دعا بھی بتائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہی اور ہر طرح کی حمد و ثنا اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ترمذی، مسند احمد اور بہقی کی روایت میں ہمیں ملتا ہے۔ غرض یہ سارا دن قرآن و سنت سے ثابت شدہ مسنون اذکار اور دعاؤں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرنے میں ہی گزارنا چاہیے۔ اب غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ اور تکبیر اور تحلیل کہتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ میں مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جمع، تاخیر اور قصر سے پڑھیں۔ یہ ایک اذان اور دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت کہی جائے گی اور دونوں نمازوں کی 5 فرض رکعتوں کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں کچھ بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد بھی نہیں پڑھی تھی۔ تمام رات سو کر گزارنی ہے کیونکہ یہ مسنون طریقہ ہے تاکہ پھر اگلے مصروف دن کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ صبح نماز فجر یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنی ہے، یعنی اندھیرے میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی یعنی مزدلفہ میں کے دامن میں کہیں بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک خوب تکبیر اور تحلیل، توبہ اور استغفار اور خوب دعائیں کرنی ہیں، اور پھر خوب روشنی پھیلنے سے پہلے ہی منا روانہ ہو جانا ہے۔ روانگی سے قبل جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے 7 کنکریاں یہاں سے ہی چن لیں، یا اگلے دنوں کے لیے بھی، ورنہ اگلے دنوں کے لیے 21 کنکریاں منا سے بھی لے کر رمی کی جا سکتی ہے، وہ بھی جائز ہے۔ صرف خواتین اور ضعیف لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منا جا سکتے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، مگر جمرہ عقبہ کی رمی طلوع آفتاب کے بعد ہی کرنا ہوگی، یعنی رات میں جا سکتے ہیں مگر رمی جو کرنی ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی کرنی ہے۔ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ مزدلفہ اور منا کے مابین وادی محصر بھی آتی ہے، جو کہ منا کا وہی حصہ ہے جہاں ابرہہ اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے تباہ کروایا تھا، یعنی عذاب آیا تھا وہاں پر۔ وہاں سے گزرتے وقت تیز تیز نکل جانا چاہیے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، مگر لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں کبھی تو۔ پھر 10 ذی الحجہ یوم النحر قربانی کا دن، طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی، چنے کے برابر یا اس سے تھوڑی سی بڑی 7 کنکریاں ماریں، اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں، اور بڑے بڑے کنکر، پتھر اور جوتے اور موبائل مارنا روا نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے پاس دعا کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس جمرہ عقبہ پر رمی کرنے کے بعد ہی تلبیہ کہنا بند کر دیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی تلبیہ کا وقت اب ختم ہو گیا۔ رمی کے بعد قربانی کریں، اور قربانی کے گوشت میں سے خود بھی پکا کر کھایا جا سکتا ہے، اور یہ مسنون طریقہ ہے۔ قربانی کے بعد حلق یا تقصیر یعنی سر منڈوائیں یا بال چھوٹے کروائیں، اور سر منڈوانا افضل ہے۔ عورتیں، خواتین جو ہیں اپنی چوٹی کے بالوں کو اکٹھا کر کے آخر سے تمام بالوں کو انگلی کے پورے کے برابر کاٹ لیں۔ بال کٹوانے کے بعد احرام کھول دیں، اتار دیں یعنی، اور اپنا عام لباس پہن لیں، اور مرد پھر خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، عورتیں نہیں۔ پھر 10 ذی الحجہ کو ہی منا سے مکہ جا کر طواف افاضہ
طواف حج یعنی جس کو طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے کر لیں، یہ مسنون ہے اور حج کا رکن اعظم ہے، بخاری اور مسلم کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر زمزم پینا اور کچھ سر پر بھی ڈالنا، پھر صفا اور مروہ کے مابین سعی کرنا۔ اس طواف اور سعی کے بعد میں اب تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ جن خواتین کا حیض کی وجہ سے طواف افاضہ نہیں ہوا جو کہ حج کا رکن ہے، اور وہ اگر وہاں پر رکی ہوئی ہیں 13 تک کر سکتی ہیں تو کر کے چلی جائیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتی اور ان کے ملک جانے کا ٹائم ہو گیا، روانگی کا وقت ہو گیا، تو پھر علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے وہ پھر اسی حالت میں طواف افاضہ کریں اور فدیے میں پھر ایک جانور کی قربانی دیں، کیونکہ یہ حج کا رکن ہے اور اس کے بغیر ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ پھر ایام تشریق جن کو چمکدار دن کہا گیا ہے، طواف افاضہ کے بعد واپس منی لوٹ جائیں اور ایام تشریق کی راتیں پھر منی ہی میں گزارنی ہیں۔ ان ایام کے دوران مکہ جانا اور زیارت اور طواف کعبہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بخاری کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ان دنوں میں تمام نمازیں اس کے اوقات پر مگر قصر کر کے باجماعت ادا کرنا سنت سے ثابت ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور 11، 12، 13 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو 7 کنکریوں سے رمی کرنا مسنون ہے۔ پہلے چھوٹے پر رمی کریں، پھر فارغ ہو کر ایک طرف ہو جائیں اور قبلہ رو ہو کر دعائیں مانگیں، ایسے ہی درمیان والے پر کریں۔ البتہ بڑے کے پاس دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بخاری کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ بکثرت تکبیر، تحلیل، تقدیس، تحمید اور اذکار کرتے رہیں۔ اگر کوئی صرف 11، 12 کی رمی کرے تو یہ جائز ہے، 12 کی رمی کر کے مغرب سے پہلے پہلے اپنی جگہ سے روانہ ہو جائے، اور اگر مغرب ہو گئی وہاں پر تو پھر اگلے دن 13 کی رمی کرنا ضروری ہو جائے گا، موطا امام مالک کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ بچوں، بوڑھوں اور بیماروں اور خواتین کی طرف سے وکیل مقرر کر سکتے ہیں اگر وہ خود جا کر رمی نہ کر سکیں تو۔ اب تو الحمدللہ بہت زیادہ آسانی ہے، جب ایک ہی راستے سے جانا اور آنا ہوتا تھا، جب بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی، اگر مشکل ہے تو پھر وکیل مقرر کیا جا سکتا ہے، اور پہلے اپنی اسے 7 کنکریاں مارنی ہوں گی، پھر جس کی طرف سے مارنا ہے وہ ان کی طرف سے کنکریاں مارے، اور ایک دفعہ میں 7 کنکریاں مارنا ایک ہی دفعہ شمار ہوگا، یعنی وہ پھر صحیح نہیں ہوگا، یعنی مٹھی بھر کر کنکریاں ایک دفعہ پھینک دینا رمی شمار نہیں ہوگا۔ پھر آخر میں طواف وداع کرنا، مکہ مکرمہ سے اپنے شہر یا ملک جانے سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے۔ البتہ حیض والی عورت یہ طواف کیے بغیر مکہ سے روانہ ہو سکتی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس طواف کے ساتھ صحیح نہیں ہے، بس طواف کرنا ہے اور 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور روانہ ہو جانا ہے، اور حرم شریف سے الٹے پاؤں باہر نکلنا سراسر بدعت ہے، اور یہ خود ساختہ عمل ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور یہ سنت سے بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا، یعنی سنت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو موقع دیا ہے، جو حج کے لیے آئے ہیں، حجاج کرام کو اللہ تعالیٰ ان کے اس حج کو حج مبرور بنائے اور قبول فرمائے، اور ان کی اس حج کو اس طریقے سے بنا دے کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ان کی اس سعی کو، اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور حج ان سب کو مبارک ہو جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کی کوششیں اللہ کے نزدیک قابل قدر ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں آ سکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ایک بار ضرور اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔